اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكن أرزاقك طولا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك آمين. آل محمد، کربلا جانے سے پہلے میں بڑا بیمار تھا. کربلا جانے سے پہلے میں بڑا بیمار تھا. مرض اب تکلیف میں ہے اور مجھے آرام ہے. مومنین دی مالک محافظت فرماوے، مومنوں دے بچوں کو مالک سوکھ روزگار دے. یہ بارگاہ بڑا نہیں دے میں انہاں دی جو فرض و امداد کرنے سے فقط مسائل منظور مولائی دے دعا منگوائیں درجات بلند ہوں. یہ انجمن کو مالک تا قیامت آباد و شاد رکھے. مومنوں دے بیڑے وسے، عزداراں دے گھر وسے. عشرہ محرم انشاءاللہ بشرط زندگی جنہیں پہلے ترتیب ہو گئی. زندگی ساتھ لیتا تھا 9:30 بجے ممبر پاک سے کھڑے ہو. باقی نال جنہیں جنہیں ذاکرین دی ترتیب بھی وہ تو ساری کا پتہ ہے. مولت مداخہ جنہیں جنہیں مدینے اللہ ان کو عطا کی تھے اسے انداز دے وچ میرے بادشاہ کا ذکر کرے سے. سفر سارے ذاکران دا ہے اتنائے دی بڑے مخصوص ہیں منتخب ہیں. لاہور علی ملکہ دینار کیونکہ کافی جگہ تو پرچاون واسطے بھی تو قافلے ٹرے ہیں جڑے حالے ولے ہی کوئی نہیں. میرے بھائی دی بھوڑی بچھائی قبول ہو جی. اور جڑیاں ذوالحج دیاں پہلی مجلس ہیں یہ ویسے استقبال محرم دے وچ بھی شمار کیتیاں ویندیاں. دکھاں دا بند ٹوٹ پے ذاکر میرے مولا دے ڈھیر سارے بیٹھے انشاءاللہ زندگی ساتھ لیتا تو محرم میں پوری مجلسہ پرسوں. ایک واقعہ سن گی نو میں تو کو حسین بادشاہ دے ایک سختی دا قصہ سنوں گی نا کہ عرب دے وچ ایک رمن نامی شہر جن دے وچ عبد المسیح نامی ایک عیسائی پادری رہندا ہے. نال تجارت کریندا ہے تے اپنی آمدنی دا جڑا زیادہ حصہ ہے وہ اپنے مذہب دے تے خرچہ کریندا ہے. یہ عیسائی دی شادی ہوئی تے شادی کے بعد ہر ٹائم عیسائی ایک دعا منگدا ہے پالنے والا میں کوئی کیسا پوتر تھا کر جہدے نال دا بچہ بات عیسائیوں دی نسل چی نہ آوے. خالق دی دعا چاچا جی مستجاب کی تھی. ان دی حویلی دے وچ ایک بچے دی آمد ہوئی اور جہاں ٹائم وہ بچہ دنیا تے آیا ان دے سجے بازو دے تے لکھا ہویا ہے کیسل غربا جہاں دے تواری ساری زبان دے وچ میں نے بڑھ دن غریباں دا سکتی غریباں دا مددگار. وہ عبد المسیح یہ گل کو غیبی اشارہ سمجھا. اسے نسبت دے نال وہ اپنے پوتر دا نام رکھ چھوڑا کیس نہ رکھی تھی کہ بچہ پروان چڑھتا رہا. 11 سال دی عمرہ ہوئی بچے دی. پیو پوتر کو اپنے کلیسا دے گھن گیا گرجا گھر وچ گھن گیا. وہ تو گل دی سلیب پائی اپنے مذہب دا تعارف کرایا. کہ تعارف کراون دے بعد پیو پوتر کو آکھا کے دھیان رکھیں ساری زندگی پیو دے نقش قدم تے ٹردا رہے. تیرے پیو دا کردار پاک اور صاف ہے.
اور اگر انسان دا کردار صاف ہوئے تو بات خالق کو جڑی شے منگو خالی نہیں بلے کوشش کریں جو پیوں دے نقش قدم تے گزر رہے پوتر پیوں دی گل پلے بدھی پیوں دی گلاں تے عمل کرے نہ رہیا کچھ وقت گزرا تے پیوں دنیا جو ٹر گیا بڑے عجیب فطرت کا بچہ ہے باقی بچہ تو ہٹ کے آئی راتی سمجھا ہے کو خواب دے دائی ایک نیندر دائی آندھی اٹھی بند آئی وکھرا من بار ہے تے روے ہم اتنا ہی ایک دعا شروع کی تھی آلے بچہ ہے وکھرا من کے روے ہے تے رو کیا کیا پالنے والا میں کو ایسا رتبہ تے ایسا مقام عطا کر جڑا میشر تک والی سائیں جگہ کو لگی بڑی قبول مجلس ہے سینہ تو دی پوری قبول فرما میں کو رتبہ تے مقام عطا کر جڑا میشر تک والی سائیں جگہ کہے کو نہ ملی بزرگ مجلس سے پھر بیٹھے کیڑی گل کیڑی تو سنو جانے پیو تے پوتر دی دعا اس تھوڑا جا فرق آئی پیو دی دعا ہے کہ میں کو ایسا بچہ عطا کر جہد نام تو بچہ بات نہ تے پوتر دعا منگی کہ میں کو رتبہ تے مقام لے جڑا میشر تک عیسائیں جگت کہیں کو نہ ملی 20 سال رہے وطن دے ہوتے بس تفہیر ختم ہو گئی تو لمبا مضمون ہے چھوڑی رہنا مسائب دا پہلے لفظ پہ آدھا یہ 20 سال دا ہویا ایک محسوس ہویا با جڑا رتبہ تے جڑا مقام میں بولیندہ ودوں میں کوئی تھا نہیں لگتا دیگر دا ٹائم آئی دیگر دا ٹائم آئی عیسائیاں دے شہر دے وچ کھڑ کے عبد المسیح دے پوتر اعلان کیتا لوگوں میں وطن چھوڑی وہدا شہر دے سردار بھائی بزرگوں کے ہاتھ جڑے انہاں کے سارے کو کوئی غلطی تھا یہ تو معافی مانگ دے ہیں لیکن وطن نہ چھوڑ جو وطن چھوڑن دا وقت نہیں شاید تو سا وزن نہیں کیتا کیس دا جناب عیسیٰ دے نال کوئی خونی رشتہ کوئی نہیں صرف عیسائیاں دے ایک پادری دا پوترے تے دیگر لے عیسائی نہیں توڑنے گے اگر تو تھک نہیں گیا تھا ذرا آپ دید کر 28 رجب حسین کی تیاری دو صدقے بسم اللہ ذرا آپ دیکھو 28 رجب حسین کی تیاری کتنی دیر علی اکبر دا بابا راہ دے دھرے مت کو یاد آؤ حسین دھیاں جو ترے نہ آگے بسم اللہ کر رہے بھیڑی جو نال کی تھی میں حسین توڑے آج دی رات ٹک دو مگر حسین کو کہہ نہیں آکر عیسیٰ مالک والی مہربانی تو سمجھ بڑی خدمت کی تھی بڑا ساتھ دیتا ہے میرے بابے دے بعد میرا بڑا خیال رکھا ہے لیکن میری مجبوری ہے میں تو آنے اتنے راضیاں میں تھا رہ نہ سکتا کہ جڑا رتبہ تے جڑا مقام میں بدا گلیں گا وہ میں کوئی تھا لفظ ڈالے میں سفر کر رہا اسی دا عیسائی ہے اتو دور ہے فلسطین بیت اللہ جتا عیسائی آدمی جو جناب عیسیٰ دی آمد گاہ اتھا ہی آکے اپنی رہائش رکھی اتھا فلسطین دے وچ مزید رہے 20 سال وطن تے رہا ہے 20 سال فلسطین جی عمرہ کتنی ہو گئی 40 سال 40 سال سوتا تھوڑے تو دعا زیادہ مگلا رہا رو کے سمجھا ایک رات دیتا ہے رو کے سوتا خواب دے وچ ایک جناب عیسیٰ دی پہلی بار زیارت ہوئی ایک کل 4 بار اپنے نبی دی زیارت ہوئی اتھا ہون پہلا خواب ریٹھا یہ خواب دے وچ اپنے نبی دی زیارت کی تھی تے جناب عیسیٰ کو آکے اکھا کہ کیسے رونا ہی کر تیری منزل تے کو میں دکھائے نا وہ جڑا رتبہ تے جڑا مقام تو وہ تا گلی نہیں ہوتا کوئی تھا نہیں لبڑا اگر تو وہ رتبہ تے وہ مقام بولنا چاہنا ہے تو فلسطین چھوڑ دے شام ٹور مائیں شام تک شہری جنہ نہ ہے دمشق جتنا جلدی ہو سکتے دمشق پہنچ اس سویرے اپنا سامان اکٹھا کیتا یہ سیدھا پہنچے دمشق پیر بابا دمشق دے وچ یہ کلیسا جا کے رہائش رکھی یہ گرجا گھر کی رہائش رکھی نال ہی روزی روٹی واسطے طب و جراحت دا پیشہ اختیار کیتا سارا ڈٹو رہا لوگوں دا مفت علاج کرے
اور شام میں بتا کے سامنے ہے دور دور تک یہ قابلیت چرچے ہونے لگے، بڑا قابل حکیم تے قابل گراہ بن گئے۔ ڈینگو تو لوگوں کا مفت علاج کرے تے جنہیں رات کو آ کے بستر تے سامنے تو وقت رو گیا تے وقت اپنے آپ کو آکھیا تیرا مقصد اتنے پورا نہیں ہویا، اللہ جانے تک دمشق دا حکم کیوں ہویا ہے، مزید سمتینا اتھائی دمشق کی سوتا پیائی سے کلیسا دے وچ ایک دوجھی واری دے نبی دی زیارت ہوئی تے جناب عیسیٰ فرمایا کیس تیری منزل قریب ہے، تیری منزل دمشق نہیں، دمشق چھوڑ تو لوگوں دے کول پوچھ اتھاؤں ایک شہر جانا نا ہے کوفہ، کوفہ تیری منزل ہے جتنا جلدی ہو سکتی کوفہ پہنچ 7 محرم تلی ہے یہ آپ پہنچائے کوفہ دے مرکزی بازار ہے، مسافر ایک پردیسی ہے جنہیں شہر جائے شہر دی حالت لٹھی ہے، ہر پاسے فوجیاں دا ہجوم ہے، دستے ودے ٹر دیں منادی کرن والے منادی ودے کریندن جو کوئی پگ بدھن والا جوان شہر چ نظر نہ آوے یا گرفتار کر گھنسو یا قتل کر دے سو، کیوں وہ محاذ تے پہنچو جو باغیاں نال جنگ چھڑ گئی، حکومت کو ضرورت ہے بات بسم اللہ کرا اتائی نزدیک باغیاں نال حکومت جنگ وہ پہنچے، مسافر ایک پردیسی ایک گھبرا گئی اور سنی جعفر زمان ایک روایت لکھی ہے کہ کوفہ دے وچ جڑا لوہارا والا بازار ہے وہ کیس ریٹھ ہے جو ساری رات کھلا رہندا ہے، وہ صرف بند ہی نہیں کریں گے کیونکہ حکومت کی طرف اعلان ہویا ہے کہ جائیں اپنے پرانے ہتھیار تیز کروانے ہوں وہ تیز کراؤ تے محاذ تے پہنچو انعام مل سکے۔ ایک تھا مسافر ہے پردیسی ہے گھبرا گئے ادھر کوفہ پہنچے تے کوفہ جا کے ستا ہے، بس آخری گلا تے دو بہن پڑھنا مہربانی ہے امام حسین بادشاہ رضا کرنا جو پہلے بیٹھے ہیں انہیں وقت لیتا میں سفر کرنا ہے، اتھا کوفہ دے وچ آ کے ستا ہے، اتھا کوفہ دے وچ لیٹا استری جا خواب ادھر نبی دے خواب جائے کہ جناب عیسیٰ آ کے فرمائے کہ ایسے وہ تو اپنے منزل دے ہوں بالکل قریب پہنچ گئے ہوں دیر ہی نہ کر سویرے اتھو دے لوگوں دے کول پوچھ اتنی نزدیک ہے کہ جنگل ہے جن کو کربلا سلیم ہے وہ کربلا تیری منزل جتنا جلدی ہو سکتے کربلا پہنچ اس سویرے اپنا سامان اکٹھا کیتا ہے یہ پہنچے کربلا پہنچا کیڑے ٹائم میں 9 محرم دا دن ڈھل گیا ہے، امام حسین دے قاتل اکٹھے پہ تھے ہیں، دستے فوجاں دے آندے پہ ہیں، ایک اونچے دے ٹبے دوتے ون کے اپنا خیمہ لگے بات ایک سپاہی دے کول پوچھا جنگ کہہ دیئے تے لڑن والے کون ہیں، اس سپاہی آکھے جنگ ہے مسلمان ہیں تے لڑن والے دو پاسوں مسلمان ہیں، پردیسی آئی مسافر آئی گھبرا گئی اپنے آپ کو آدھے کہ اس وقت تیرا تے اس جنگ نال واسطے کوئی تو عیسائی ہے اتھا مسلمان پہ لڑ دیں اللہ جانے تے کو حکم کیوں ہوئے خیمہ لایا اگر رو سکتا ہے تو انہوں ڈاہمی دی ظلم پھری رات آ گئی میری شہر دی بھنگی ہوئی رات ظلم دی رات آ گئی کہے ساتھ میں بہت تھکا ہویا مسافر دا بھوکا ہویا ہے آدھے میں بڑی کوشش کی تھی اللہ میری آنکھ لگ گئی میں آرام کر گئی نا سویرے جنگ جو ہونی جنگ ایک ساتھ لیکن آدھے اللہ جانے وجہ کیا ہے ڈاہمی آلی رات آدھے کربلا دے ٹیبوں دے وچ کوئی اتنی بے چینی ہے میں کوئی ہندت نہیں آندی یہ تو میں کھڑا تھا نا جو کہے سمان دی کوشش کی تھی تو سا تو پرانے مومنوں جان دیو جو یہ آخری رات حسین دی دھیاں خیمہ چکی میں گزاری کہ امام حسین دی بھیڑی کی بسم اللہ یہ ساری رات بی بیاں اپنی قربانیاں بسم اللہ کریں یہ ساری رات سینی اپنی قربانی تیار کریں دیا رہے ہیں بڑی اوکھی گزری سینی پہ رات لیکن کیسا دے اللہ جانے کی مسلحاتی میں ہے جنہ رات آخری پہر ہوئے یہ دھمدی دا ٹائم جائیں مسا آزان دیتے ہیں آزان علی اکبر دا ٹائم آدھے آزان علی اکبر دا ٹائم ہوئے تھے اچانک کربلا دے جنگل سرد ہوا گھلی آدھے تھائی تھوڑی جی دیر بستے میری اکھ لگی آدھے اکھ جو لگی تھی تھائی میں آخری خواب ڈٹھے کہے ساتھے میں مر گیا ہوا میں چوتھا خواب نہ ڈٹھا ہو گیا آدھے حالت تبدیل ہے اور خواب دے وچ میں کو لگتا ہی ہے جن ٹبے تے میں آ کے اپنا خیمہ لایا ہے
تے ایدے سامنے جڑا جنگل ہے یہ جنگل نہیں رہ گیا، یہ جنگل ایک باغ دے تبدیل تھی گئی۔ اس باغ دے 1.25 لاکھ نبی اکٹھے آدھے نبیوں دی حالت کیڑی ہے جو امامیں کھول کے گل چاہیے سروں دے وچ مٹیاں رلیاں ہوئی ہیں تے نبی ایک بائی کو پیپر چاہتے ہیں کہ سارے نبیوں دی حالت نے سائے دی ہے یہ جڑا نقصان تھے یہ سارے نبیوں دا سانجھا تھی گئے صدقے بسم اللہ کر یہ نقصان کا ایک نبی دا نہیں یہ نقصان سارا دا سانجھا ہے سارے نبی باری باری بسم اللہ سارے نبی باری باری اٹھتے آدھے اچھی جا کے ایک پیغمبر بیٹھے تو سارے باری باری بن کے پڑ جائیں گے رو رو کے آدھے تیرے نواسے دے کوس بجن دے وڈے ارمان ہیں چونکہ جناب عیسیٰ دا پیروکار ہے ایدی دید ہے اپنے نبی دے پاس ہے تو جناب عیسیٰ بھی اٹھے انہوں من کے سرکار محمد مصطفیٰ کو پرچائے جو تورے نواسے دے کوس بجن دے وڈے ارمان ہیں بعد دوران خواب جناب عیسیٰ عیسائی دے سامنے آکھڑا کیس دے تین تو لے کیا کہ انہیں دھیان رکھیں کیس بڑا ظلم بھرا نہیں پیو بھر دے گا میدہ ظلم دا بازار گرم ہونا میں کو محمد مصطفیٰ دے سامنے سرخرو کریں محمد مصطفیٰ دے سامنے میں کو سرخرو کریں آدھے خیمے دی جاگ کھل گئی خیمے دے وچ اٹھا بیٹھے تو سجیدہ بیٹھے اللہ جانے خواب کے دیا ان دی تعبیر کیا ہے چھوڑ دیتا سارا مضمون جاگا تھی میری کھل گئی انہوں ظالم نامی دا ظلم پر نہیں چڑھ پیا سن دے رہے حسین دے خیمہ دے وچ پہلا تیر عمر ابن سعد مارا وقت جیویں نہیں چڑھدا ہے جنگ ودھ دی گئی میں قربان کی ترائے سال تے سن تو میں بند پڑدا آدھے گاؤں نے لگی بڑا اوکھا ہے یعنی میں پتہ لگا تو جنگ چھڑ گئی ہے کیسا دے میری کوشش ہے جو میں اونچے ٹیلے تے چڑھا تے اٹھ کھڑ کے میں دیکھا تھا صحیح ایک جنگ ہوندی کی میں پئی آدھے مگر ڈامی والے گرمی اتنی ہے میں کئی بار خیمے جو نکلنے کی کوشش کی تھی میں کو لگتا ہی میرا بدن ہی جل گئی سی میرے چہرے جل گئی سی لیکن آدھے بھاویں جو جتنی گرمی ہے میدان کربلا جو ڈامی والے ڈیاں دے ترائی ہوئی جو حقلاں ہوئی ہیں میں کو خیمے بھول گئے میں کو آرام ہی بھول گئے میں کو گرمی بھول گئی آدھے فجر دا ٹائم ہے جنگ آپ نے جو بندے ہیں ہر پاسو مارو مارو دی آواز ہے آدھے اون ٹائم کربلا دی نگری ہلی ہے جنہ فوجان دے وچ ایک مسافر دی بدی ہوئی کوک ہے یہ اکبر موسم میری ہے ٹوڑ دور گیا صدقے بسم اللہ ایک مسافر ساتھ ہمارے اکبر موسم میری ہے اکبر موسم میری ہے ٹوڑ دور گیا آدھے میں بھاج کے اپنے خیمے دے وچ نکلا میں اچھے ٹلے تے آ چڑھا دیکھا دیکھا کہندہ نقصان ہوئے تھے کتنے نقصان ہوئے آدھے ہر پاسے مارو مارو دی آواز میں کو سمجھ نہیں آئی نقصان کتنا ہویا ہے تے کہندہ نقصان ہویا دے گرمی کھڑا نہیں دیں دی میں وقت واپس بھاج پیا بلا میں اپنے آگے خیمے دے وچ بیٹھا آدھے جنگ جاری رہی ہے دین ہلدا پیا ہے وقت کر برا دی نگری ہلی ہے جنہ اسے مسافر دوجہ سن مارے غازی تو نہیں لتھا بھیڑی دے بھر کے لہ گئے عباس تو نہیں لتھا بھیڑی دے بھر کے لہ گئے آدھے میں وقت بھی تھے نظر نہیں آیا یہ غریب دا کتنا نقصان ہوئے ہر پاسے فوجہ دا رشائی کیسا دے نو نہیں دھلن تے پہنچ گئے اچانک میں نیٹھے کربلا دے وچ حیوانوں دیا گولیاں زمین تے لگیاں جنہیں اس سے مظلوم تریجہ سال مارے کوئی ہے جڑا بطول دیا دھیاں کو وطن پہنچاوے کوئی ہے جڑا انہاں دے پردے بچاوے تیرا پرسہ قبول ہوئے ہون میں نے کوئی نہیں رہ گیا ہون میں غریب ہوں امام حسین بادشاہ میدان کربلا کی تے 7 حملے بڑا سونا پرسہ دیتے بس میں نے حصے دیا سو آگئے امام حسین کی تے میدان کربلا 7 حملے انہاں 7 حملوں دے وچ بے تحاش شامیہ کو مارا حسین درجات بلندون بابے مرید عباس لگا دے بابے انہاں پڑھ دے کربلا جڑا میرے امام پہلا حملہ کیتا ہے اس سے پہلے حملے دے وچ 22,000 سپاہی دے سارے ایک پاسے ہیں تے دھڑ ایک پاسے ہیں حملے امام حسین کے سارے کدے ہیں لیکن راوی لکھ دن کے تریجہ حملہ بہت بڑا ہے مومن خان علماء دی وجہ تلاش کری دے رہے
پیر بابا یہ وجہ کو نہیں دے رہے جو حملے امام سارے کٹے کی کر تے تریجے حملے دے ٹائم حسین اتنے جلال اچ کیوں جو بھجدیاں ہویا فوجوں کو کوفہ دیا دیواروں میں ڈکے آخرت ایک عالم دین سارے واقعات تلاش کر کے اپنی کتاب میں لکھے وہ کہ مومنو حملے امام حسین دے ساتھ والے ہیں کوئی شک نہیں لیکن تریجے حملے دے ٹائم حسین ڈھیر جلال جس واسطے ہے ان دی وجہ یہ ہے جو جنگ کریں نے اچانک امام حسین کا گھوڑا اتھوا گزرا جتا بین بازوں دے غازی ستا بھی آئی جتا بازوں دے بغیر عباس ستا بھی آئی آیا جو اس نقصان یاد بھیرا مجھے دے گلت جلانی غددہ گیا بہت جنگ کی تھی حسین یہ 8ویں حملے دی تیاری تو سن دے رہا دے اتنا میرا امام بھائی ایک بی بی سر نہیں مارا کہ پیو دے جلال ڈھیر دکھائی دی ماں دے گھیر دلے جلا کر تیمم تے پڑھ نماز نبی تیرا سجدہ دیکھن ٹیبے کربلا تھے آگئے حسین تیری نماز دا ٹائم قریب ہے یہ ماں دی گل سن کے میرے امام جنگ بند کی تھی لہ گیا حسین زخم دے نشان تیرہ دے نشان مگر جڑا آخری حملہ کیتا ہے 7واں حملہ اس حملے دے وچ عمر صاحب دے سکے پتریر کو میرے امام علی تلوار لگی ہے انہوں سارے سرکاری حکیم اکٹھے کیتے مگر وہ علاج نہیں کر سکے انہوں تو خون بند رہی تھی ایک سپاہی آ کے عمر صاحب کو رسائے کہ انہوں تو جو خون بند نہیں تھی گا وہ سامنے جڑا ٹیبے تے خیمہ لگا ہوئے یہ عیسائی حکیم ہے جراحے تے سونے اپنے فن دے بڑا قابل وہ میں سارے تے کہنا نا وہ آکھا اوپا دے تو مرہم پٹی کر تو منہ منگا انعام دے سو میں تو پڑھ چھوڑے تو سسکل چھوڑے جناب ایک ایسا کہ مرہم پٹی کی دی کہ خیمے دے جو نکل دے پہ ہے اتھا امام حسین رضا کر تو مسائل سنوائے دیں کہ یہ وہ ٹائم ہے انہوں کیس خیمے جو نکلائے انہوں امام حسین کے 6 یا 7 قاتل پیچھا والے ہیں کوئی آدھے ظالم کیویں مارا تو بھیجے نہ ہے یہ تو بات مانے حسین کا سر کہنا حسین کوئی گل ہے کوئی آدھے جنہ میں پہنچا تھا حسین دا سر ہائی تے کہ بی بی دی جھولی ہائی صدقے بسم اللہ کوئی آدھے جنہ میں پہنچا حسین تے کوئی نانا آیا بیٹھا ظالم نے ایک قتل نہیں ڈھیر سارے قتل کرنے پہنے کہ مسلمان سوچیں دے کھڑے ہیں آج کوئی ہو گیا جے کو پتہ ہی نہ ہو گیا جو ایسا کربلا اس کہنے گھر پہ لوٹی نہیں ہے 2 جرنیل ایسے ہیں بھائی جان لیکن 2 جرنیل ایسے ہیں جنہیں نامیاں لگے بی بی دے باپ کو وکھر رنگ میں لٹے میں دو ہاتھ نہ چاہتا تو سلانت کر چھوڑے ایک عمر ابن سعد تو دوجہ عمر ابن حجاج زبیدی انہیں نامیاں لگے سین دے باپ کو وکھر رنگ میں لٹے دید پہ یہ عمر ابن حجاج زبیدی دی اتھائی نہیں دزیاں نے جن منصوبہ ہے انہی ٹھائے تو کوئی عیسائی ہے کہ گلے سلیم ہے ایک کو کہنا پتہ ہے جو سکار بلا اس کہیں کو پہ مرید ہے اجائے کام تو لکھا ڈر گئے انعام بدھینا اسے کو آتا ہے مسافر دا سر گھنا ساڑھ مارس کیس واپس والا ساری زندگی کمائی کریں گا رس ہے اتنی جگیرہ دولت نہیں کما سکتا اگر سید معافی رہے تھے کہ لفظ آکھا جا اس ظالم آکھے جتنا انعام میں تک چھوٹے جے کم بست نہیں ہونا چاہتا مسلمان آکھے حسین دا قتل تے چھوٹا کام جتنا انعام جتنی جاگیرہ میں تے کو چھوٹے جے کم واسطے نہیں ہونا چاہتا کیا کرنا ہے یاد ہو سامنے جڑا پردیسی بیٹھے نہیں کوئی چھوڑا بنا لے نہ کوئی بچا بنا لے ایدہ سار کہنا تو جیڑی سے منگ سے دے کو ریسا راوی لکھتا ہے کیس اپنے آپ کو آدھا کھڑے کیس ایک قتل ایک سوچ کے ہاتھ پاویں ایک کام کوئی عام نہیں ہو سکتا ایتا آپ لکھا دی تعداد موجود ہے آدھے مسلمانوں میں ہاں زندگیاں بچا بنا لوں کہیں کو مارنا میرا کام نہیں نالے زر دولت جاگیران دی تو میں کو لوڑی کوئی نہیں میں تا آپ لوگ محمد پیو دا پوترا جاگیران ہر شے میں وطن تے چھوڑ گیا ہے میں تو کوئی رتبہ تے کوئی مقام مدہ گلی نہ بچپن تو دی تلاشی جا یہ اون تلاشی جو اون تعبیر واسطے میں کربلا تک پہنچا جنہ انہیں ریٹھے نا جو زر دولت جاگیران نہیں گندا عمر ابن حجاج زبیدی پیچھا ہٹ گئے عمر صادق کا مطلب یہ کہ اگر جاگیران نہیں گندا
رتبت علیدہ پتہ ہے اسے مرتبے دی تلاش ہی تو کربلا ہے اور رتبت و مقام ہی تک فوج ہی چسا دے سکتا یہ خنجر ہی یہ کہ میرے کو ہتھیار کوئی نہیں عمر صاحب اپنا خنجر کٹ کے ہاتھ تے رکھا تے ٹولوان مسافر دا سر ہے نا تو جڑی شے نقصان تے بولے سو راوی میں بہت بھی پڑھدا راوی لکھتے بابا جی خنجر کے ہاتھ دے ہوتے ہیں کہیں ملے خنجر تو رہتا ہے کہیں ملے زخم حسین تو رہتا ہے یہ بات اپنے آپ کو کہے سالہ جانے تک کی جائے امتحان ہے ایک کی جائے رتبہ جڑا کہ غریب دے مارن نال پہ ملتا ہے کیونکہ کہیں مذہب دی کوئی کتاب بے گناہ قتل دی اجازت نہیں دے دی آؤ بھائی خنجر کے ہاتھ دے ہوتے ہیں پرانے ذاکر پڑھتے ہیں اتھوں ماں گزرے اتھا مظلوم دی بھیڑی کے خیمے ہیں ایک زخمی حسین دا خنجر چاہ کے زخمی حسین دا خنجر چاہ کے درد ہوئے دا کڑ کے بھیڑ دیٹھے بی بی گل کی تھی حبش دی شہزادی نا تے جڑا حبش دی شہزادی خیمے دے درد سارے مارے میں تے گوینڈ بھی سنو جلوڑ ہی زر دولت دی تے پئی آدھی ای میری سینے سا اپنے سے ورد دیا ہے جہدی قیمت کھل جا اس آواز کھل جا تھوڑا جا کھل جا رہے ہیں بسم اللہ بابا اے پتروں نے شہروں سا اپنے سے ورد دیا ہے جہدی قیمت کھل جا صدقے تھی بابا دارن جی بابا یہ زیادہ کی گل سمجھا اچھا سا اپنے سے ورد دیا ہے جہدی قیمت کھل جا رہے ہیں بی بی فیضا ہے کل ہور بھی کہتی ہے اگلی گال سمجھ لیں جے جیتے چنگا تو چڑھتا ہوئے دیوی لکھ مظلوم دی بھیڑے بی بی آدھیتے جنہیں رکتا تا سجان کے مارے ہی بطول تا پتر بی بی آدھی سجان کے مارے یو حسین بھائی صدقے کے نئے رکتا تا سجان کے مارے ہی بطول تا پتر مجلس پوری ہو گئی ایک جوابی بات پڑھی میں نا بیمار امام مشاہد ذاکرہ دے حوالے مومن خان جھنگ دی مجلس ہے رمضان بھائیو بند میں پڑھائی دربار دا سید پیر فیاض حسین شاہ وہ مجلس دے بعد میں کو گیڑتے ہیں کئی شاہ جی میں تو کوئی تا جوابی بند لے کے رہی نا جنہا اے بند پڑھائے تو وہ آکھائی اور مومن کو جوابی بند سنوائے کہ کیسی کو جواب نہیں تا یا کوئی نہ او سید میں کو آکھائی گا سن کے کہس دے ہاتھ دے جو خنجر ڈھائے بھی ہے سین فضا دے پاس لے کے آدھے تو کون ہے بی بی اتے خیمے کہنے تے تفسیر دے نال رساہے او جڑی چیتے جنات لکھنے دیئے کیا اس دی ماں سیدہ ایک کوئی بطول نہیں ہے اچھا بسم اللہ بابا اچھا سائن جڑی چیزیں جنت لکھنے دیئے کیا اس دی ماں سیدہ سونا پھر سوری پہ آخری گل سنتے میں سلام کرا ایک گل ہور کی دیئے زاجہ کھپڑی سردار زادی کو جہدہ او مظلوم دھرائے
مرد نہیں واسطے پہ مرے میں ہیں جو ساڑا باغی ہے انہاں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدھے توڑے جو باغی ہے دا ظلم کریدہ نہیں اللہ واسطے ماتم ہی کریں دے آؤ سنتے بھی آؤ آدھے توڑے جو باغی ہے دا ظلم کریدہ نہیں توڑے جو باغی ہے دا گل سمجھے کدائی بھیڑ دے بھیڑا مریدہ صدقے طرف سکروں لگا بے کدائی بھیڑ دے بھیڑا آدھے دے صاحب بھیڑی دے سامنے کیوں نہ مارو آدھے مسلمانوں میں ایک قتل نہیں ہے ڈھیر سارے قتل کرنے بولے عمر سعد آدھے تو دے ساتھ تو جو حکیم ہے تو جو آدھے تو نفسیات جان دے اگر ایکو بھیڑی دے سامنے تمہارو تو وقت کہنا نقصان ہو سی انہاں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدھے جائے کوئی سیتا بھیڑی دے پھٹ چکا ہوئے